کشمیری دستکاری اپنی فانی کام اور شان و شوکت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مختلف دستکاری کشمیر کی قدیم شاندار تہذیب و تمدن کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کشمیری قالین ہو، شال، پیپر ماشی یا کوئی اور دستکاری۔ یہ صرف کشمیری کاریگر ہے جو کشمیری آرٹ اینڈ کرافٹ کے ان شاہکار ٹکڑوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنی مہارت دکھا سکتے ہیں۔ کیو آر کوڈ، جی آئی لیبلنگ، پش ہینڈی کرافٹس کی ایکسپورٹس 9 مہینوں میں 729 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ کشمیر کی دستکاری میں اب جی آئی لیبلنگ کے ساتھ ساتھ کوئک ریسپانس کوڈ یعنی ایک کیو آر کوڈ بھی ہوگا۔ یہ جموں کشمیر حکومت کی طرف سے خریداروں کے استعمال کو بہتر بنانے اور ہاتھ سے بنے کاموں کی مناسب طریقے سے فروغ دینے کی سنجیدہ کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ منصفانہ تجارتی مشق یعنی فیئر ٹریڈر پریکٹس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دستکاری کا شعبہ 2019 کے بعد پہلی بار گزشتہ 9 مہینوں میں 729 کروڑ روپے کی ایکسپورٹ کے ساتھ ایک مضبوط بحالی کا معاشرہ کر رہا ہے۔ اب کشمیر کی 13 دستکاریاں سمیت 6 دستکاریاں جن میں پہلے سے ہی جی آئی لیبلنگ تھی، ان میں الگ الگ کیو آر کوڈز ہوں گے۔ ان میں کشمیری پشمینہ، کشمیری سوزنی، کانی شال، کشمیری والنٹ ووڈ کاونگ، کشمیری پیپر ماشی اور ختم بند شامل ہیں۔ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لومز محمود احمد کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں پشمینہ کی جی آئی لیبلنگ کو دوبارہ تیار کیا گیا ہے اور اس سے کیو آر کوڈ سرٹیفیکیشن ماڈیول کے ساتھ مربوط یعنی انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے۔ کشمیری قالین پر پہلے سے ہی جی آئی لیبلنگ کے ساتھ ایک کیو آر کوڈ موجود ہے۔ اس کا آغاز لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 10 فروری 2022 میں کیا تھا۔ جی آئی سرٹیفیکیشن خریدار کو یہ بات یقینی بناتا ہے کہ پروڈکٹ صرف ایک خاص جیوگرافیکل لوکیشن میں تیار کی گئی ہے اور رجسٹریشن کے ذریعے تسلیم شدہ مینوفیکچررز کے علاوہ کوئی اور مینوفیکچررز رجسٹریشن کے تحت اسپیسیفائڈ نام کے تحت اس سے تیار کرنے یا فروخت کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیو آر کوڈ خریداروں کو یہ سہولت فراہم کرتے ہیں کہ وہ موبائل فون سے کاریگر اور ادارے کا پتہ لگا سکے جس نے یہ پروڈکٹ بنایا تھا، تاکہ جو خریدار ہے یا کسٹمر ہے اسے مکمل طریقے سے تسلی اور اطمینان حاصل ہو سکے۔ تاہم جموں کشمیر میں 2007 میں دستکاری کے لیے جی آئی کوریج یا لیبلنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اب تک 7 دستکاریوں کے لیے جی آئی سرٹیفکیشن اویلیبل ہے، جن میں کشمیری پشمینہ، کشمیری سوزنی، کانی شال، پیپر ماشی، ختم بند، کشمیری والنٹ ووڈ کاونگ اور کشمیری ہینڈ ناٹڈ کارپیٹ یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی قالین شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک کشمیری پشمینہ کا سوال ہے تو اس کے لیے جی آئی لیبلنگ جاری کرنے کے لیے جموں کشمیر حکومت کی طرف سے 2013 میں کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ CDI قائم کیا گیا، جہاں اسسٹنٹ اسٹیٹ فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف ایکسپورٹس ASIDE نے پشمینہ ٹیسٹنگ اور کوالٹی سرٹیفکیشن کی مدد سے پروڈکٹس کی جینونیس کی جانچ کی۔ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لومز کے مطابق اب تک اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کشمیری پشمینہ کے 16,000 سے زائد پروڈکٹس کی جی آئی لیبلنگ اور سرٹیفکیشن ہوئی ہے اور 1900 نان جی آئی ٹیسٹز بھی کیے گئے تاکہ مختلف نان جی آئی ہینڈی کرافٹ پروڈکٹس کی جینونیس دریافت کی جا سکے، اور 2022 میں مرکز یعنی سینٹر میں لیبلنگ کی مانگ میں 1100% اضافہ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر کے حریفوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں جی آئی لیبلنگ پروڈکٹس کی مدد کر رہا ہے۔ قالین کے معاملے میں ڈوئل سرٹیفکیشن جی آئی لیبل اور کنزیومر فرینڈلی کیو آر کوڈ نے صارفین کا اعتماد بہت زیادہ بحال کیا ہے۔ قالین کی ایکسپورٹ کے اعداد و شمار میں اضافے کا رجحان ہے۔ 31 دسمبر کو ختم ہونے والے مالی سال 2022 کے آخری 9 مہینوں میں کشمیر نے 212.23 کروڑ روپے کے قالین برآمد کیے ہیں۔ اس سے قبل 2017 سے 18 کے دوران جو کشمیر کے قالین کی سلگش ایکسپورٹ تھی یعنی جو سلو ایکسپورٹ تھی اور جب 452.12 کروڑ روپے کے قالین فروخت ہوئے تھے، اس سے ریٹرن کی توقع ہے۔ قالین کی ایکسپورٹ 2018 سے 19 میں 353.63 کروڑ روپے کی تھی، 2019 سے 20 میں 395.78 کروڑ روپے، 2020 سے 21 میں 299.56 کروڑ روپے اور 2021 سے 22 میں 251.6 کروڑ روپے۔ 2022 اور 23 میں قالینوں کی ایکسپورٹ کی تعداد بہتر ہو سکتی ہے۔ کشمیر کے قالین وادی میں دستکاری کی فروخت کا بڑا حصہ ہے، جو مجموعی کاروبار کے ہاف سے بھی کم ہے۔
دستکاری اور ہینڈلومز ڈپارٹمنٹ کا خیال ہے کہ الگ QR کوڈنگ اس خسارے کو دور کرنے میں مدد کرے گی جو کشمیر کی دستکاری کو وراثت میں ملا ہے، کیونکہ اس نے منصفانہ تجارت کے نئے طریقوں کو لاگو کرنے سے گریز کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ QR کوڈنگ ان پروڈکٹس کے لیے دستیاب ہے جو GI سے تصدیق شدہ ٹوکری میں نہیں آتی ہے۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کاریگروں، تاجروں اور ایکسپورٹرز کی سہولت کے لیے ہمارے پاس ہیٹ ایپلیکیشن سیکیورڈ فیوژن لیبلز یا فیبرک پر مبنی نان ٹیریبل واٹر پروف لیبلز ہیں جنہیں کسٹمر کی پسند کی بنیاد پر پروڈکٹس پر سلا جا سکتا ہے۔ نئے متعارف کرائے گئے QR کوڈ پر مبنی لیبل انویزیبل UV اینڈ مائکرو ٹیکسٹ ہیٹ پروف کے ساتھ محفوظ ٹیمپر پروف لیبلز ہیں جو تمام ہموار اور خوردری سطحوں پر کام کریں گے۔ QR کوڈز نان GI زمرے یعنی کیٹیگری کے تحت حقیقی ہاتھ سے بنی دستکاریوں کے لیے دستیاب ہیں، جیسے کاپر ویئر، ولو وکر، سلور ویئر، فلیگری اور کچھ دیگر اشیاء۔ یہ مداخلتیں یعنی انٹرونشنز ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب کشمیر کی دستکاری کے شعبے میں بہتر کاروبار ہو رہا ہے، کیونکہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی منڈیاں ریسیشن کا شکار ہے اور اس میں کووڈ-19 کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے موجودہ مالی سال کی پہلی 3 کوارٹرز میں کشمیر کے دستکاری کی مجموعی ایکسپورٹس 728.99 کروڑ روپے تھی۔ یہ 2021 سے 22 میں 563.13 روپے اور 2020 سے 21 میں 635.52 کروڑ روپے کی مجموعی ایکسپورٹ کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ دستکاری کے ایکسپورٹس 2017 سے 18 میں 1090.12 کروڑ روپے اور 2018 سے 19 میں 917.93 روپے تھی۔ کشمیر 2019 کے موسم گرما کے بعد لاک ڈاؤن میں رہا، ایک ایسی صورتحال جس کو کووڈ-19 وبا امراض نے مزید بڑھا دیا تھا۔ اب حکومت GI کی فہرست میں مزید 10 دستکاریوں کو شامل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ لازمی یعنی مینڈیٹری ڈوسیئرز پہلے ہی GI رجسٹری چنئی میں جمع کرائے جا چکے ہیں۔ یہ دستکاری کشمیری نمدہ، وگو، شکارا، گبا، کشمیری ولو بیٹ، اسکریول، چین سٹچ، ٹویڈ، بسولی پینٹنگز اور چکری ووڈ ہے، جن میں سے کچھ آئٹمز کو پہلے ہی QR کوڈ لیبلنگ حاصل ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مشین سے بنی ہوئی مصنوعات یعنی پروڈکٹس نے دستکاری اور ہینڈلوم کے تمام شعبوں کے لیے ایک چیلنج کو جنم دیا ہے۔ تاہم GI سرٹیفکیشن دستکاری کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ خریداروں کو حقیقی ہاتھ سے بنی پروڈکٹس کی خریداری میں سہولت فراہم کرنے میں ایک طویل سفر طے کرے گا۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہے کشمیر لائف کے ساتھ۔